بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی ابلیس اور اس کی فوج کا بیان۔ اس سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے معلومات پیش کیا تھا۔ آج ہم وہی باب جو میں پڑھ چکا تھا اس کو پھر سے دہراتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ مجاہد نے کہا یقذفون، کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے پھینکے جاتے ہیں، دحورا دھتکارے ہوئے ہیں۔ اسی صورت میں واصب کا معنی ہمیشہ کا ہے۔ اور ابن عباس نے کہا، اور یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، مدحورا دھتکارا ہوا، مردود بھگایا ہوا۔ اور سورہ نساء میں مریدہ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے متمرد اور شریر۔ اسی صورت میں فَلَيُبَتِّكُنَّ بطخہ سے نکلا ہے، چیرا کاٹا۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَاسْتَفْزِزْ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ان کو ہلکا کر دے۔ اسی صورت میں خیل کا معنی سوار اور رجل یعنی پیادہ۔ رجالہ اس کا مفرد راجل، جیسے صاحب کا مفرد صاحب اور تجر کا مفرد تاجر۔ اسی صورت میں لفظ لَأَحْتَنِكَنَّ کا معنی جڑ سے اکھاڑ دینا یا جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یہ آتا ہے۔ سورہ والصافات میں لفظ قرین کے معنی شیطان کے ہیں۔ یہ باب لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ملحدین کا رد کیا جو شیطان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نفس ہی شیطان ہے، باقی ابلیس کا علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے۔ قسطلانی نے کہا ابلیس ایک شخص ہے روحانی جو آگ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ جنوں اور شیطانوں کا باپ ہے، جیسے آدمیوں کے باپ تھے۔ بعض نے کہا وہ فرشتوں میں سے تھا، اللہ کی نافرمانی سے مردود ہو گیا اور جنوں کی فہرست میں داخل ہو گیا۔ حدیث نمبر 3268، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ یہ جادو جو ہے یہ حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد کیا گیا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ آپ اسے نہ کر رہے ہوتے۔ آخر ایک دن آپ نے دعا کی، پھر دعا کی کہ اللہ پاک اس جادو کا اثر دفع کر دے اور ختم کر دے۔ اس کے بعد آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک تو میرے سر کی طرف بیٹھ گئے اور دوسرے پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا انہیں بیماری کیا ہے؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے، یہودی نے۔ پوچھا کہ وہ جادو رکھا کس چیز میں ہے؟ کہا کنگھے میں، کتان میں اور کھجور کے خشک خوشے کے غلاف میں۔ پوچھا اور یہ چیزیں ہیں کہاں؟ کہا کہ بیرے زروان میں، یعنی زروان نامی کنویں میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ نے کہا وہاں
حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں کے کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ جادو آپ نے نکلوایا بھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو اللہ نے شفا دے دی اور میں نے اسے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھگڑا کھڑا نہ کر دوں اور کوئی اختلاف نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کنواں بند کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس جادو کے اثر سے آپ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عورتوں سے صحبت کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا۔ غرض اس سحر کا اثر آپ کے بعض خیالات پر ہوا، باقی وحی اور تبلیغ رسالت میں اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اتنا سا جو اثر ہوا اس میں بھی اللہ کی کچھ مصلحت تھی۔ مدینہ میں بنی زریق کے باغ میں ایک کنواں تھا، اس کا نام بیر زروان تھا۔ اگر آپ اس جادو کو نکلوا لیتے تو سب میں ایک خبر اڑ جاتی، تو مسلمان لوگ اس یہودی مردود کو مار ڈالتے، معلوم نہیں کیا کیا فسادات کھڑے ہو جاتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو نکلوا کر دیکھا لیکن اس کے کھلوانے کا منتر نہیں کرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مورت موم سے بنا کر اس میں سوئیاں گاڑ دی تھیں اور تانت میں 11 گرہیں لگا دی تھیں یا 11 گرہیں باندھی تھیں۔ اللہ نے معوذتین کی صورتیں اتاری، آپ ان کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تو ایک ایک گرہ کھلتی جاتی۔ اسی طرح جب اس مورت میں سے سوئی نکالتے تو اس کو تکلیف ہوتی، اس کے بعد آرام ہو جاتا۔ حدیث نمبر 3269، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے خوب اچھی طرح سے، اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، پڑا سوتا رہ، یعنی سوتے رہو۔ لیکن اگر وہ شخص جاگ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب نماز فجر پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو خوش مزاج خوش دل رہتا ہے، ورنہ بد مزاج سست رہ کر وہ دن گزارتا ہے اور اس کے ہاں چستی چالاکی اور نشاط نہیں رہتی ہے۔ حدیث نمبر 3270، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت تھا۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا جو رات بھر دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے کان یا دونوں کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ گویا تمام صحت و فرحت کے نسخوں کا خلاصہ ہے۔ تجربہ سے بھی ایسا ہی معلوم ہوا ہے۔ جو لوگ تہجد کے وقت سے یا صبح سویرے سے اٹھ کر طہارت کرتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں ان کا سارا دن چین اور آرام اور خوشی سے گزرتا ہے، اور جو لوگ صبح کو دن چڑھے تک سوتے پڑے رہتے ہیں وہ اکثر بیمار اور سست مزاج کاہل رہتے ہیں۔ تمام حکیموں اور ڈاکٹروں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ صبح سویرے بیدار ہونا اور صبح کی ہوا خوری کرنا صحت انسانی کے لیے بے حد مفید ہے۔ میں کہتا ہوں، یہاں میں سے مراد مولانا وحید الزماں، جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر طہارت سے فارغ ہو کر نماز و ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں وسعت دیتا ہے اور ان کے گھروں میں بے حد برکت اور خوشی رہتی ہے۔ اور جو لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے، دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں، وہ اکثر افلاس اور بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں نحوست پھیل جاتی ہے۔ اگرچہ سب نمازیں فرض ہیں، مگر فجر کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی صحت اور خوشی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک روزی میں وسعت کی بات ہے تو یہ کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ روزی میں وسعت والی بات یہ صحیح نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ اور جو کچھ ہمیں تو دے یعنی اولاد، اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ پھر اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اپنی عورت سے جمع کرتے وقت پڑھنے کی دعائے مسنونہ ہے، جس کے بہت سے فوائد ہیں جو تجربہ سے معلوم ہوں گے۔ اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی آدمی جائے۔ حدیث نمبر 3272، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک وہ پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے، اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت تک کے لیے نماز چھوڑ دو جب تک بالکل غروب نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد کی جو حدیث ہے جو اسی کا ٹکڑا ہے، حدیث نمبر 3273، وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ عبدہ نے کہا، میں نے نہیں جانا ہشام نے شیطان کا سر کہا یا شیطانوں کا۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان طلوع اور غروب کے وقت اپنا سر سورج پر رکھ دیتا ہے کہ سورج کے پوجنے والوں کا سجدہ شیطان کے لیے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج پر رکھ دیتا ہے حقیقی معنی میں، بلکہ وہ ایسے کر کے کھڑا رہتا ہے، اور پھر جو لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں یا اس کو سجدہ کرتے ہیں تو گویا کہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3274، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے نماز پڑھنے میں کسی شخص کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکے، اگر وہ نہ روکے تو پھر روکے، اور اگر اب بھی نہ روکے تو اس سے لڑے، وہ شیطان ہے۔ تو یہاں پہ سختی کے ساتھ روکا گیا ہے
कि आदमी किसी के सामने से न गुज़रे और नमाज तन्हाई में नमाज अच्छे से पढ़ ले और किसी के सामने से न गुज़रे। हदीस नंबर 3275 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सदक़े फ़ित्र के गल्ला की हिफाजत पर मुझे मुकर्रर किया। एक शख्स आया और दोनों हाथों से गल्ला लब भर भर कर लेने लगा। लब भर भर कर लेना यानी दोनों हाथ मिला करके भर भर के लेने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि अब मैं तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलूँगा और वहाँ पेश करूँगा। फिर उन्होंने आखिर तक हदीस बयान की। इस चोर ने अबू हुरैरा से कहा कि जब तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर एक निगहबान मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब सुबह तक न आ सकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात तो उसने सच्ची कही है, उसकी बात तो बिल्कुल ठीक है, अगरचे वो खुद झूठा है, वो शैतान था। हदीस नंबर 3276 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और वो तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, फ़लाँ चीज़ किसने बनाई, और आखिर में बात यहाँ तक पहुँचाता है कि ख़ुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसा वसवसा डाले तो उसे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, शैतानी ख्याल को छोड़ दे। शैतान ये वसवसा इस तरह डालता है कि दुनिया में सब चीज़ें एलल और मालूलात और असबाब और मुसब्बबात हैं। एक चीज़ से दूसरी चीज़ पैदा होती है, वो चीज़ दूसरी से, बेटा बाप से, बाप दादा से, दादा पर दादा से, आखिर में इंतहा अल्लाह तक होती है और अल्लाह तक बात पहुंचती है। तो शैतान कहता है फिर अल्लाह की भी कोई इल्लत होगी। इस मरदूद का जवाब औदु बिल्लाह पढ़ना है। अगर ख्वाह मख्वाह अक़ली जवाब ही मांगे तो जवाब ये है कि अज़ल में बराबर इलल और मालूलात का सिलसिला चला जाए और किसी इल्लत पर ख़त्म न हो तो फिर लाजिम आता है कि मा बिल अर्थ बग़ैर मा बिज़ात के मौजूद हो और ये महाल है। इसलिए मालूम हुआ कि इस सिलसिला की इंतहा एक ज़ात मुक़द्दस पर है जो इल्लत महदा है और वो किसी की मालूल नहीं और वो मौजूद बिज़ात है, अपने वजूद में किसी की मुहताज नहीं। वही ज़ात मुक़द्दस अल्लाह है। बेहतर ये है कि ऐसे अक़ली ढकोसलों में ना पड़े और औदु बिल्लाह पढ़कर अपने मालिक हकीकी से मदद चाहे। वो शैतान का वसवसा दूर कर देगा। उसने फरमाया है इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ऐ शैतान मेरे ख़ास बंदों पर तेरी कोई दलील नहीं चल सकेगी। और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हदीस नंबर 3276 ये मुत्तफ़क़ अलैह है। 3277 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3278، سعید بن جبیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا، نو بکالی کہتے ہیں کہ خضر کے پاس جو موسیٰ گئے تھے وہ دوسرے موسیٰ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ابی بن کعب نے بیان کیا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ موسیٰ نے اپنے رفیق سفر اور موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر یوشع بن نون تھے، ان سے کہا کہ کھانا لاؤ۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم بھی ہے جب ہم نے چٹان پر پڑاؤ ڈالا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور اپنے ساتھ نہ لا سکا، اور مجھے اسے یاد رکھنے سے صرف شیطان نے غافل رکھا، اور موسیٰ نے اس وقت تک کوئی تھکن محسوس نہیں کی جب تک اس حد سے آگے نہ گزر گئے جہاں کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ حدیث نمبر 3279، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے، سنو فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کی جماعت نکلتی ہے۔ یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے جہاں سے شیطان کے سر کا کونا نکلتا ہے۔ قرن الشیطان، شیطان کی رائے کے پابند، یہ ہے اس کا معنی، یعنی اس کی جماعت۔ اور قرن الشمس بولتے ہیں آفتاب کی پہلی شعاع، قرن الجبل بولتے ہیں پہاڑ کی چوٹی، اور انسانوں میں جب بولتے ہیں قرن الراس تو وہ سر کا بیچ کا حصہ، یہ حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ قرن الشیطان، شیطان کی سینگ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے میری معلومات کی حد تک۔ حدیث نمبر 3280، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا اندھیرا شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس گھر میں روک لو، کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، وہ کھیلیں کودیں چلے پھریں۔ پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر دو، اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، پانی کے برتن اللہ کے نام سے ڈھک دو اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان ہی میں کوئی چیز رکھ دو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، کئی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اور سب بہت واضح ہیں۔ دروازہ بند رہنا چاہیے اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ جب سونے لگیں تو چراغ بجھا دیں، اور پانی ہے تو پانی کا مشکیزہ ہو یا برتن ہو یا کوئی بھی چیز ہو اسے کھلا نہیں رہنے دینا چاہیے، چاہے روٹی ہو، چاول ہو، دودھ ہو، چائے ہو، پانی ہو، شہد ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اسے کھلا نہیں رہنے دینا چاہیے، اسے ڈھک دینا چاہیے بسم اللہ کہہ کر کے۔ زمین پر پھیلنے والے شیطانوں سے مراد یہاں شریر جن ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد سانپ ہیں۔ اکثر سانپ اس وقت اپنے بلوں سے ہوا کھانے کے لیے نکلتے ہیں۔
ظاہر حدیث کی بنا پر شیاطین نکلتے ہیں، زمین پر پھیلتے اور بنی آدم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3281، حضرت صفیہ بنت حوی بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں آئی۔ میں آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں تو آپ بھی مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ چلیں ان کو چھوڑ کے آ جائیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ کا مکان اسامہ بن زید کے مکان ہی میں تھا، اسی محلے میں تھا۔ اس وقت 2 انصاری صحابہ وہاں سے گزرے، ان کا نام اسید بن حضیر اور عباد بن بشر تھا۔ عبادہ بن بشر کنو عباد بن بشر ہیں۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ نے ان سے کہا ذرا ٹھہرو، رک جاؤ، یہ صفیہ بنت حوی ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم بھی آپ کے بارے میں کوئی شبہ کریں گے؟ آپ نے کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا اور گردش کرتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو کسی کے لیے ذرا بھی شبہ پیدا کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچ کر ان کے سامنے اصل معاملہ رکھ دیا اور ان کو غلط وسوسہ سے بچا لیا۔ حدیث نمبر 3282، سلیمان بن سرد روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا اور قریب ہی 2 آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، یہ غصہ کی کیفیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غصہ نہ کرو، اگر یہ شخص پڑھ لے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے، تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لوگوں نے اس پر اس سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ وہ سمجھا کہ شیطان سے پناہ جب ہی مانگتے ہیں جب آدمی دیوانہ ہو جائے، حالانکہ غصہ پن بھی دیوانہ پن یا جنون ہی ہے۔ قسطلانی نے کہا شاید یہ شخص منافق یا بالکل گنہگار قسم کا رہا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔